أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ला तत्ताबिउ खुतुवात शैतान, शैतान के कदमों की पैरवी न करो या शैतान के पीछे न चलो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला की बरात से मुतल्लिक़ जो आयात थी वो इससे पिछले रुकू में ख़त्म हो गई हैं। अब उसके बाद अल्लाह ताला मुसलमानों को कुछ नसीहतें फरमा रहे हैं उसी वाक़े के हवाले से। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अखलाकियात के मामले में और आदाब सिखलाने के मामले में बहुत बातें जो हैं वो रिपीट की हैं। बार बार अखलाकियात और अदब की नसीहतें की गई हैं। जब भी कोई वाक़या होता है, कोई हुक्म होता है, उसके बाद रोज़ कोई ना कोई ऐसी बात कही जाती है जिससे मुआशरे में अखलाकियात और आदाब की तालीम दी गई हो। यहाँ भी अल्लाह ताला ने बहुत सी अखलाकियात से मुतल्लिक़ और आदाब से मुतल्लिक़ बातें इरशाद फरमाई हैं इस रुकू में। वो वाक़या तो बरात हो गई, लेकिन उस बरात के हवाले से अब अल्लाह ताला ये बात इरशाद फरमा रहे हैं कि ये सारी की सारी शैतान की उकसाहट थी। जो वाक़या हुआ ये सारे का सारा शैतान की उकसाहट की वजह से हुआ। एक आदमी की ज़ुबान से शैतान ने बात निकलवा दी। अब आगे वो बात जो है वो फैल जाना
یہ ادب کے خلاف تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ منافق جو تھا اس نے تو بہتان لگا دیا، لیکن اس کے بعد جو آگے معاملہ ہوا وہ مسلمانوں کے اخلاق اور ادب کے خلاف تھا۔ لہذا اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان چاہتا ہے کہ معاشرے میں بے حیائی اور برائی پھیلے۔ دونوں کے نام اللہ نے الگ لیے ہیں۔ فرمایا کہ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو آدمی شیطان کی پیروی کرے گا یا کرتا ہے اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے اِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام یہ ہے کہ بے حیائی اور عریانی اور فحاشی کو مسلمانوں کے معاشرے میں عام کرے اور برائی پھیلائے۔ اب برائی جو ہے فحاشی تو شامل ہے، اس میں فحاشی بھی برائی ہے، لیکن فحاشی کی اہمیت جو ہے اس کے پیش نظر اور اس واقعے کے پیش نظر اس کا الگ ذکر فرمایا کہ فحاشی اور بے حیائی اور عریانی یہ جتنے بھی کام ہیں شیطان یہ کھینچ کے لاتا ہے لوگوں کو اس طرف، اور اس میں بڑی اٹریکشن پیدا کرتا ہے، بڑی کشش پیدا کرتا ہے اس میں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت احکام دیے ہیں، قرآن مجید میں بار بار اس بات پہ یہ بات آگے اللہ نے ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ فحاشی اور بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے، آخرت میں بھی شدید ترین عذاب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں کہ جو عورت ایسا لباس پہنتی ہے جس سے مسلمان مردوں کے اندر جنسی ہیجان پیدا ہو، فرمایا کہ وہ عورتیں قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں۔ اگر کوئی عورت تنگ لباس پہنتی ہے، مختصر لباس پہنتی ہے، باریک لباس پہنتی ہے جس سے مردوں کے جنسی ہیجان پیدا ہو ان کے ذہنوں میں، تو فرمایا کہ ایسی عورتیں جو ہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ بڑا سختی کے ساتھ روکا ہے، اس لیے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہے تو تباہی کا راستہ، لیکن ان میں اٹریکشن بڑی ہے۔ آپ ٹی وی پہ دیکھیں یا موبائل پہ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ، اور ان کی تصویر جو ہے آپ اس کو بالمشافہ دیکھیں تو ممکن ہے آپ کو کراہت محسوس ہو، آپ کو نفرت ہو جائے اس سے، لیکن جب تصویر میں دیکھیں گے تو بڑی خوبصورت نظر آئے۔ یہ بڑی تباہی اور بڑی بربادی ہے، یہ جو فحاشی اور بے حیائی پھیلانے والا عمل ہے۔ بار بار فرمایا کہ اس کے لیے عذاب علیم ہے، دنیا میں بھی رسوائی اور ذلت ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے اس کے لیے۔ اس لیے اس چیز کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطانی فعل ہے، اور شیطان کے حکم کے یا شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، کیا مطلب اس کا؟ شیطان کبھی کسی کے سامنے آ کے تو اس کو کوئی بات نہیں کہتا کہ اچھا تم سینما چلے جاؤ یا فلمیں دیکھو یا ٹی وی کھول کے سامنے بیٹھو، سامنے آ کے تو نہیں کہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کہ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے اور فرشتہ بھی ہے۔ شیطان جو ہے وہ بندے کو گناہ کے وسوسے ڈالتا ہے، دل میں گناہ پہ آمادہ کرتا ہے، یہی اس کا حکم دینا ہے۔ شیطان کے دل میں گناہ کے، فحاشی کے یا بے عریانی کے وسوسے ڈالنا، اور وہی وسوسہ جو ہے بعد میں آہستہ آہستہ پختہ ہوتے ہوتے اس کی سوچ اور فکر بن جاتی ہے، پھر اسی سے عمل ہوتا ہے انسان۔ اس لیے فرمایا کہ شیطان کے پیچھے نہ چلو، اور آگے پھر اسی واقعے کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا۔ یہ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا، یہ شیطان کا ایسا زبردست جال ہے فحاشی اور بے حیائی کا کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اگر اللہ تم پہ رحمت نہ کرتا تو تم بھی پاک نہ ہو پاتے اس واقعے سے۔ اس واقعے سے پاک رہنا اور اس واقعے سے بچ جانا اور محفوظ رہنا، اس کا اثر نہ لینا، فرمایا کہ یہ خالص اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت دونوں کے لیے۔ ایک تو وہ تھے
جنہوں نے اچھا گمان کر لیا کہ یہ نہیں ممکن نہیں ہے، سبحان اللہ یہ بہتان ہے، ایک تو وہ گروہ تھا، ان پہ بھی اللہ کا فضل ہوا تو بچے، اور ایک گروہ وہ تھا جو غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ اب جو مبتلا ہوئے ان کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ نے چاہا تو تم پاک ہوئے، تم پہ جو حد لگی اور حد لگنے کے بعد تم ویسے کے ویسے پاک ہو گئے جیسے دوسرے صحابہ کرام تھے۔ دونوں حالتوں میں اللہ کا فضل ہے، اللہ کے فضل کے بغیر انسان کوئی کام کر نہیں سکتا، کوئی نیکی انسان کر نہیں سکتا۔ نیکی تو بڑی دور کی بات ہے، انسان اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتا۔ سانس تک اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تھا، جو سانس آ جا رہا ہے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے ہے۔ اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی نا صحابہ کرام کو، کیا میں تمہیں بتاؤں نا کہ جنت کا دروازہ کون سا ہے؟ جنت کا دروازہ کون سا ہے؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کا دروازہ ہے۔ یہ عقیدہ بنا لو کہ نیکی کی طاقت جو ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے، برائی سے بچنے کی توفیق اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کے فضل کے بغیر نہ نیکی کر سکتا ہے انسان، نہ انسان برائی سے بچ سکتا ہے۔ دونوں چیزیں اللہ کے فضل سے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، مطلب یہ کہ جتنا انسان لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کرتا رہے گا، انسان جنت کے قریب تر ہوتا جائے گا، جنت کے دروازے تک پہنچ جائے گا۔ اور جو معراج والی حدیث ہے اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے، اور ابراہیم علیہ السلام نے مجھے یہ بات کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اپنی امت کو جا کے میرا یہ پیغام دینا کہ جنت کی زمین جو ہے بڑی زرخیز ہے، جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، اور اس میں پودے لگاؤ جتنے لگا سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ پودے لگاؤ اس میں۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جنت میں پودا کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جتنی دفعہ انسان لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کرے گا اتنے پودے انسان کے لیے جنت میں لگ جائیں گے۔ اور وہ پودے تو نہیں رہیں گے، پودا تو بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، پھل دیتا ہے۔ یہ اس میں اب جو اذان کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، حی علی الصلاۃ کے جواب میں یہ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسجد تک آنا جو ہے وہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ نماز کے لیے آنا، وضو کر کے آنا، بڑا اجر و ثواب ہے اس کے لیے۔ گھر سے آدمی وضو کر کے مسجد میں آئے نماز کے لیے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے اس کے لیے، لیکن یہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ فرمایا کہ فلاح کے لیے آنے کے لیے، نماز کے لیے آنے کے لیے بھی کہو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنے لوگ ہیں جن کو توفیق نہیں ہوتی سجدے کی؟ مسجد کے دروازے سے آگے سے آواز بھی آتی ہے، مسجد کا دروازہ ہے، وقت نماز کا ہو گیا ہے، لیکن گردن اکڑا کے گزر جاتے ہیں آگے سے۔ اللہ نے ان کے لیے دروازہ بند کر رکھا ہے، اللہ کی توفیق نہیں ہے ان کے لیے۔ اگر ایک دفعہ الحمدللہ کہہ دیا جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے الحمدللہ کہنے کی، اس الحمدللہ کا شکر انسان ساری زندگی کے ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایک تو یہ بات ہے اس میں کہ انسان کو نیکی کی طلب کے لیے اللہ کا فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے فضل کے بغیر نیکی نہیں ہے، اور اللہ کے فضل کے بغیر برائی سے بچنے کی توفیق بھی نہیں ہے۔ جب یہ دونوں باتیں اللہ کی توفیق کے، اللہ کے فضل کے بغیر، اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہیں، تو پھر اللہ توفیق دے دے تو اس پہ پندار کس بات کا، اس پہ غرور کس بات کا، اس پہ اکڑ کس بات کی کہ بڑے متقی صاحب ہیں، بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، بڑے نوافل، یہ تو اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اکڑ و تکبر تو پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اتنے لوگوں کو دین دے دیا، اتنے لوگوں کو قرآن پڑھا دیا، اتنے لوگوں کو اسلام پھیلا دیا، اتنے لوگ فلاں آدمی کے ہاتھ میں مسلمان ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ چیزیں جو ہیں
یہ تو پندار میں ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کو تو یہ پسند ہے کہ انسان یہ سوچ رکھے اور یہ سمجھ رکھے کہ جو بھی مجھ سے نیکی ہوئی ہے اللہ کے فضل کے سے ہوئی ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کروں اس پہ، اللہ کا احسان ہوا مجھ پہ۔ یہ کوئی پروپیگنڈا کرنے والی یا تشہیر کرنے والی یا لوگوں کو بتانے والی بات تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنے والی بات ہے کہ اللہ نے مجھ پہ فضل کیا، اللہ نے احسان کیا، اللہ نے یہ کام لے لیا مجھ سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بات یہ ارشاد فرمائی کہ دونوں گروہ جو ہے نا وہ دونوں ہمارے فضل سے پاک ہوئے، اگر ہمارا فضل نہ ہوتا نہ وہ بچتے نہ وہ بچتے۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ یہاں یہ بڑی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ اگر اللہ کے چاہنے سے سارے کام ہوتے ہیں تو پھر کیا فائدہ عمل کرنے کا۔ صحابہ کرام کو بھی یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ یا رسول اللہ اگر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے سب کچھ تو پھر نیک عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ اب یہ جو بات ہے نا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہ اللہ کی مشیت ویسی نہیں ہے جیسی ہماری مشیت ہے۔ اصل میں بعض اردو کے الفاظ اور عربی کے الفاظ جو ہیں ان کے ایک جیسا ہونے کی وجہ سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور وہ جو حدیث جس کے بارے میں بار بار پوچھتے ہیں نا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے حضرت عمار بن یاسر جو تھے ان کے ہاتھوں شہید ہو گیا تو وہ باغی، اور یہ وہ بھی لفظی جو ہے نا غلط فہمی اس کا نتیجہ ہے۔ وہ باغی کا جو معنی ہم اردو میں پڑھتے ہیں وہ باغی نہیں ہے، وہ بالکل ایک غلط تشریح کی جاتی ہے۔ بالکل ویسا ہی معاملہ بعض الفاظ کا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا اچھا جی میں جیسے چاہوں گا کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں برا کروں اچھا کروں بس تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اب میری مرضی ہے، میں اچھا کروں برا کروں جو کچھ ہے یہ بس میرے اختیار میں ہے۔ یہ بات اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں اس کو بخشتا ہوں، جسے چاہوں گا اسے معاف کروں گا، جسے چاہوں گا سزا دوں گا، جسے چاہتا ہوں پاک کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں پاک نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی اندھی تقسیم ہے اللہ کے ہاں اندھی تقسیم نہیں ہے۔ اس لیے آگے اللہ نے یہ بات جو ارشاد فرمائی نا واللہ سمیع علیم، اللہ سننے اور جاننے والا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے نا وہ سننے پہ اور علم پہ مشتمل ہے۔ اس کا انحصار جو ہے آپ کتنی مانگتے ہیں اللہ سے، کتنی تڑپ ہے آپ میں، ہدایت کے لیے کتنا جذبہ ہے، کتنا وقت دیتے ہیں۔ نماز تو 5 وقت کی پڑھ نہیں سکتے، 5 وقت کے لیے نماز کا جو وقت ہے نا 15 منٹ، بڑی تکلیف ہے ہمیں، بڑا مشکل ہے ہمارے لیے، اور ہم دعوے یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں کیوں نہیں بھیجتا۔ یہ مشیت جو اللہ کی ہے نا، اللہ سنتا ہے کہ کتنی تڑپ ہے، کیا مانگتے ہیں، کس طرح مانگتے ہیں، تمہارے الفاظ کیا ہے، اور اللہ جانتا بھی ہے کہ ہمارے اندر کیا کچھ ہے، ہمارے اندر جو خباثتیں اور قباحتیں اور جو برائیاں بھری ہوئی ہیں نا، اللہ وہ دیکھتا ہے سب کچھ، اور دیکھ کے پھر ہدایت دیتا ہے یا پاک کرتا ہے۔ پلیت لوگوں کو اللہ پاک کیوں کرے جن کے اندر بغض بھرا ہوا ہے، صحابہ کرام کا بغض بھرا ہے، یا تابعین اور تبع تابعین کا بغض بھرا ہے، یا جو علماء فضلاء ہیں ان کو گالیاں بکتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں۔ اللہ کو پتہ نہیں تمہارے سینوں میں کیا ہے۔ بات پھر وہیں آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ تو چھپائی جا سکتی ہے نہ اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تھا نا، اللہ کو پتا تھا ان کے دلوں میں کیا ہے۔ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، جو نتائج نکلے وہ ہماری نیتوں کے عین مطابق تھے۔ آج تو ذرا سی بات ہم کریں نا اسلام کی، کہتے ہیں دیکھیں جی اسلام کا کارڈ استعمال کر رہا ہے۔ ان بدماشوں کو یہ پتا نہیں کہ جب تم پاکستان بنایا تھا تو وہاں کیوں تم نے اسلام کا نام لیا۔ اگر آج یہ کارڈ ہے اسلام کا اور یہ دھوکہ اور فریب ہے تو وہ بھی دھوکہ اور فریب تھا۔ اب پاکستان بنا ہے تو اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں ہم تو، کہ جس مقصد کے یہ بنا تھا، یہ آزادی جو ہے نا، یہ احمقوں اور بیوقوفوں کی جنت میں رہتے ہیں ہم،
یہ جو سیلاب اور تباہی اور زلزلے بار بار آ رہے ہیں نا، بلا وجہ نہیں آ رہے. ہم نے بڑا ظلم کیا ہے اپنے آپ، بہت ظالم ہیں ہم لوگ، بہت بڑا دھوکہ دیا ہم نے پورے بر صغیر کے مسلمانوں کو. لاکھوں لوگوں کی جو قربانیاں ہوئیں وہ قیامت کے دن دامن پکڑیں گے ان ظالموں کا. آج ہمیں اتنی ہمارے اندر غیرت اور ایمانی غیرت اور یا حیا نہیں ہے کہ بار بار عدالتیں جو کہہ رہی ہیں کہ سود حرام ہے، عدالتوں کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ نے جب کہہ دیا تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اور حکومتیں خود جاتی ہیں نہیں جی نہیں ہم یہ چھوڑ نہیں سکتے، ہماری معیشت اس کے بغیر چل نہیں سکتی. یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اسلامی نظام ہے یا یہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ؟ یہ جو اللہ نے فرمایا نا، میں جسے چاہتا ہوں اسے تباہ کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں اس کی حفاظت کرتا ہوں. یہ چاہت اندھی نہیں ہے، یہ زلزلے اور طوفان اندھے نہیں ہیں، یہ تباہی اور بربادی اندھی نہیں ہے. یہ ہماری نیتوں کے مطابق ہے، ہمارے کرتوتوں کے مطابق ہے. وہ کہاں گیا تمہارا نظریہ پاکستان؟ وہ کہاں گیا دو قومی نظریہ؟ وہ کہاں گیا لا الہ الا اللہ؟ صبح و شام جو کچھ ہوتا ہے ٹی وی پہ ہوتا ہے یا سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہوتا ہے، ایک اگر پریزیڈنٹ کا یا آرمی چیف کا یا پرائم منسٹر کی گستاخی ہو جائے، کوئی بات کر دے، وہ تو فوراً پکڑا جاتا ہے، اس کا فوراً کلو مل جاتا ہے. قرآن کی بے حرمتی ہو، اللہ کو گالیاں دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، مجھے پکڑا نہیں جاتا، پتہ نہیں چل رہا کون ہے. اللہ کی جو مشیت ہے یا اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ ایسے اندھے نہیں ہیں. اللہ کی جو فیصلے ہیں وہ ہمارے جو اندرون میں ہے نا، جو قباحتیں خباحتیں یا نیکی اگر تقوی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ سب جانتا ہے. اللہ نیکی اور تقوی کو ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نیکی اور تقوی کو پاک کرتا ہے. اللہ برائی کو، بے حیائی کو، عریانی کو اور سود کو اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ پھل نہیں لگاتا. اس لیے فرما دیا کہ اللہ جسے چاہتا، وہ صحابہ کرام تھے، اللہ تعالیٰ کو پتا جن سے غلط فہمی ہوئی نا، جنہیں اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوا ہے، فوراً پاک کر دیا اللہ نے. اور جن کے بارے میں پتا تھا یہ منافق ہیں اور یہ خباثت بھری ہے ان کے اندر اور یہ دلوں کے کافر ہیں، مشرک ہیں، یہ شرک اور کفر بھرا ہوا ہے ان کے دلوں میں، اللہ نے ان کو پاک نہیں کیا. لیکن وہ جو 4 آدمی تھے اللہ نے پاک کر دیا، دنیا میں ہی ان کو پاک کر دیا. اور یہ اللہ کی مشیت سے ہوا، اللہ کے فضل سے ہوا، اللہ کی رحمت سے ہوا. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں، پھر ایک اور نصیحت اللہ نے فرمائی ہے. یہ اس کا پس منظر یہ ہے، شان نزول یہ ہے کہ جو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوئے ان میں حضرت مصعب بن اساسہ بھی تھے، جو نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد تھے اور مفلس تھے، غریب تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے وظیفہ بھیجتے تھے ان کو. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ مصعب جو ہے یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہے جو بہتان لگانے والے ہیں، یا انہوں نے یقین کر لیا ہے، تو بڑا رنج ہوا، بڑا صدمہ ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور اس رنج کی وجہ سے، صدمے کی وجہ سے جو وظیفہ بھیجتے تھے، جو مدد کرتے تھے، وہ بند کر دی. اب یہ ہے اخلاقیات اور ادب کا طریقہ یا نصیحت اور اس کی ہدایت. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ جو اس طرح کی غلط فہمیاں ہیں یا جو عارضی طور پہ پیدا ہونے والے دلوں میں جذبات یا غلط فہمیاں یا ایسی باتیں ہیں، ان کے نتیجے میں ایسے فیصلے کیے جائیں. درگزر سے کام لینا چاہیے. وہ غلطی واقعی ہو گئی، لیکن اس غلطی پہ پھر وہ لوگ نادم بھی ہوئے، پھر ان پہ حد بھی قائم کر دی گئی، معاملہ صاف ہو گیا، اللہ نے ان کو پاک کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ دولت والے ہیں
پیسے والے ہیں، انہیں یہ نہیں چاہیے کہ وہ قسم کھا لیں یؤتوا اولي القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، انہیں یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو یا مہاجروں کو جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آئے ہیں ان کی مدد نہ کریں، ان کی مدد کرنا چھوڑ دیں۔ جو مال دولت والے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، انہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ان کی مدد کرنا چھوڑ دیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں تھی بات۔ اور اب دیکھیں نا، جذبہ تو یہ ہے جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی، اس کے بعد ایک لمحے کا تأمل نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے سوچا نہیں، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیا واللہ یا رسول اللہ میں تو پسند کرتا ہوں میں معاف کر دوں، اللہ مجھے معاف کرے۔ فوراً یہ کہہ دیا۔ ان لوگوں میں فی الواقع تقویٰ تھا جس وجہ سے اللہ نے ان کو پاک کر دیا۔ جتنا کسی میں تقویٰ ہوگا دل میں، جتنی پرہیزگاری ہوگی، جتنا اللہ سے تعلق ہوگا، اللہ اتنا ہی پاک صاف کرے گا۔ جیسے جیسے یہ چیز قدر کم ہوتی جائے گی، تقویٰ کم ہوتا جائے گا، اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی معاملہ ویسا ہی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو اور درگزر کرو معاملے سے۔ بات ہو گئی غلط فہمی، اس کے بعد توبہ طائب ہو گیا، اب اس معاملے کو ختم کر دینا چاہیے اور تمہارے معاملات جو ہیں وہ پہلے کی طرح ہی ہو جانے چاہیے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہ وہ بات تھی جس پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کے یہ بات کہی کہ ہاں یا رسول اللہ ہم تو پسند کرتے ہیں کہ اللہ معاف کرے ہمیں، لہٰذا ہم بھی معاف کرتے ہیں۔ اور یہ بڑا پکا اصول ہے اللہ تعالیٰ کا، قرآن جی نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی، جو دوسروں کو معاف کرے گا اللہ بھی اس کو معاف کرے گا، جو دوسروں کو معاف کرے گا اللہ بھی اس کو معاف کرے گا، اور جو دوسروں کی غلطی معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ حدیث میں دونوں باتیں ہیں۔ اب اکثر جو ہے نا ہمارا تو جذبہ غصہ اتنا زیادہ ہوتا ہے اور انتقام اور حسد اتنا زیادہ ہوتا ہے، کوئی معافی مانگتا بھی رہے نا یا معافی طلب کرے تو ہمارا دل پگھلتا نہیں ہے، ہمارے دل نرم نہیں ہوتے۔ انہیں جی بڑی بےزتی کی ہے میری، بڑا نقصان کر دیا، میں معاف نہیں کروں گا، میں معاف نہیں کروں گا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی دوسرے کو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث آئیے، جو آدمی دوسرے کی غلطی سے درگزر کرتا ہے، دوسرے کو معاف کرتا ہے، اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ جو آدمی دوسرے کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ اور پھر وہ حدیث تو بڑی معروف ہے جو لیلۃ القدر والی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معافی دینا پسند کرتے ہیں، اللہ معاف کرنا پسند کرتے ہیں۔ اور جو اللہ کی صفت ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ صفت ہمارے اندر بھی آئے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات بار بار بیان کی جاتی ہے نا، اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے جو اخلاق اور آداب ہیں ان میں بھی آئیں یہ باتیں۔ بعض مسائل اور احکام پڑھ لینا مطلوب نہیں ہے، یہ جو قرآن جی نے بار بار اخلاقیات کی تعلیم دی ہے، بار بار ادب سکھلایا ہے، وہ بھی انسان کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے
ایک آیت کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات بھی کہی کہ جو آدمی دوسروں کی غلطیاں معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتیں دور کرتا ہے۔ غلطی معاف کرنے سے اللہ بھی معاف تو کرتا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں، اس کی مصیبتیں اور اس کی تکلیفیں بھی دور کرتے ہیں جو دوسروں کو معاف کرتا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یرون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ بے شک وہ لوگ جو بہتان باندھتے ہیں پاک دامن اور بھولی بالی عورتوں پہ۔ بھولی بالی عورتیں وہ ہیں جو زیادہ چلاک نہیں ہیں، کسی کو دھوکہ فریب نہیں دے سکتی، بس بات خاموشی سے کی، خاموشی سے سن لی اور دل میں صدمہ رکھا، دل پہ بات لے لی، لیکن اس کا گالی گلوچ نہیں کیا، اس کا بری بلا نہیں کسی کو کہا، اور بالکل کوئی پتہ نہیں ہے کہ دنیا کیا ہوتی ہے، دنیا کس طرح کام کرتی ہے۔ فرمایا کہ وہ عورتیں جو پاک دامن ہیں اور بھولی بالی ہیں، ان پہ جو کوئی بہتان لگاتا ہے مومنہ ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پہ دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ یہاں بھی مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو ان حضرت عائشہ کی برات آ جانے کے باوجود ماننے کو تیار نہیں۔ برات تو اللہ نے نازل کر دی اور پوری 10 آیتیں نازل کی قرآن مجید میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل ہوں۔ وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ میرا گمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی بات بتلا دے گا یا کسی اور طریقے سے اللہ تعالیٰ میری برات ظاہر کر دے گا۔ برات تو تھی، مجھے یقین تو تھا اس بات کا، لیکن میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتی تھی۔ یہ ہے آج بھی کتنی فضائل ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے حکم سے یہ نکاح ہوا، حضرت عائشہ کے بستر میں مجھ پہ وحی نازل ہوئی۔ وہی ساری شادیوں میں سے ایک شادی ہے جو کنواری تھی۔ شکایت کی دوسری جو ازواج مطہرات تھیں، فرمایا کہ تم مجھے عائشہ کے بارے میں پریشان نہ کرو۔ اور پھر فرمایا کہ عائشہ جنت میں تم میری بیوی ہوگی۔ یہ ساری باتیں ہیں اور اللہ نے برات بھی نازل کر دی۔ اس کے باوجود جو اس برات پہ یقین نہیں کرتا، جو آج بھی یہ بکواس کرتا ہے، شیعوں کا یہ دیکھیں نا، بات وہی ہے، مذہبی ہم منگی کیسے ہو؟ حضرت عائشہ کو گالیاں بھی دیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ بہتان بھی باندھیں اور ان کو معاذ اللہ جہنمی بھی کہیں، اور پھر یہ کہیں کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان مانو ان کو۔ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے بہتان کا اور ان کے جہنمی ہونے کا، مفتی شفیع صاحب نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ علماء امت کا اجماع ہے کہ وہ کافر ہے، پکا کافر ہے، اس لیے کہ وہ منکر ہے قرآن مجید کی 10 آیتوں کا۔ قرآن مجید کی ایک لفظ کا انکار جو ہے وہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور یہاں تو 10 آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اور بار بار یہ بات اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ارشاد فرمائی ہے اسی واقعے کے حوالے سے کہ جو لوگ فحاشی اور بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا اس بات کو کہ برات نازل ہو جانے کے باوجود جو لوگ ایمان نہیں لائے نیتوں پہ یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بری نہیں سمجھتے، ان کے بارے میں کہ وہ لوگ جو ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پہ دنیا میں بھی لعنت کی گئی ہے اور آخرت میں بھی لعنت کی گئی ہے۔ اور یہ جو ہر سال میں کئی مرتبہ ماتم کرتے ہیں، چھریوں سے اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، اللہ کی لعنت نہیں تو اور کیا۔ آپ چاقو سے یا خنجر سے معمولی سا زخم کسی کو لگا دیں تو وہ تھانے چلا جائے گا، عدالت میں چلا جائے گا کہ اس نے مجھے زخمی کیا،
اور کہاں خود اپنے آپ کو زخمی کرنا، اپنے آپ کو آگ کے اوپر ڈالنا۔ اللہ کی لعنت نہیں تو اور کیا ہے۔ اور فرمایا کہ آخر میں بھی ان کے لیے لعنت ہے، بالہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ آگے فرمایا کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم ارجلہم بما کانوا یعملون۔ 3 جگہ قرآن مجید میں 3 جگہ پہ اس مضمون کی آیت آئی ہے کہ قیامت کے دن انسان کی زبان پہ مہر لگا دی جائے گی، اور ان کی ہاتھ اور پاؤں اور زبانیں یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے یہ گناہ کیے ہیں۔ حدیث میں اس کی تفصیل بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن انسان اللہ سے جھگڑا کرے گا، اللہ تعالیٰ گناہ دکھا دیں گے کہ یہ تمہارے گناہ ہیں، یہ تمہارا نامہ اعمال ہے۔ انسان جس طرح یہاں لڑائی جھگڑا کرتا ہے، میرے ہاتھ صاف ہیں بالکل، میں نے کچھ نہیں کیا، وہاں بھی اللہ کے سامنے بھی جھگڑا کرے گا جا کے انسان سے کہ نہیں نہیں میرے ہاتھ تو بالکل صاف ہیں، میں نے یہ نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے یہ تمہارا نام اعمال ہے، فرشتوں کا لکھا ہوا۔ انسان کہے گا کہ یا اللہ یہ تو تیرے فرشتوں کا لکھا ہوا ہے، تیرے فرشتوں کا، میں نہیں مانتا اس کو، یہ تو تیرے فرشتوں نے لکھا ہے، جو گناہ میرے نام لکھ دیے ہیں میں نہیں مانتا اسے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی زبان پہ مہر لگا دی جائے گی، اور پھر اس کے اعضاء کو حکم دیا جائے گا کہ تم بتاؤ کہ یہ گناہ اس نے کیے تھے یا نہیں کیے تھے۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم کے کنارے پہ لایا جائے گا، حتی اذا ما جاؤوها شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، تو ان کے کان اور آنکھیں اور چمڑے جو کچھ بھی گناہ انہوں نے کیے ہوں گے وہ سارے کے سارے گواہی دیں گے۔ اور پھر حدیث میں بھی یہ بات ہے کہ جب انسان کے اعضاء گواہی دیں گے نا، تو انسان جب الگ ہوگا اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے بعد، تو انسان اپنے اعضاء کو مخاطب کر کے کہے گا بے وقوفو، میں نے تمہیں بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا اللہ کے سامنے، میں نے تمہیں بچانے کے لیے اللہ کے سامنے جھوٹ بولا تھا، تم نے گواہی کیوں دی؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا جواب بھی دے دیا آگے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا۔ اس وقت جو آدمی ہے اپنے اعضاء سے یہ کہے گا کہ تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی اللہ کے حضور؟ قالوا انطقنا اللہ، اللہ تعالیٰ پھر انسان کے اعضاء کو زبان دیں گے۔ یہ جو ہاتھ ہے نا ہمارے ہاتھ، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ تو جاسوس ہیں، جاسوس۔ یہ آنکھیں ہماری نہیں ہیں، یہ بڑا دھوکہ ہے، انسان کہتا ہے یہ میری آنکھیں، بیوقوف ہے انسان۔ یہ کان ہمارے نہیں ہیں، اگر یہ کان ہمارے ہوتے تو یہ بہرے کبھی نہ ہوتے، اگر یہ آنکھیں ہماری ہوتی تو اندھی کبھی نہ ہوتی، یہ ہمارے ہاتھ پاؤں اگر ہمارے ہوتے کبھی فالج نہ گرتا ہے ان پہ۔ کون چاہتا ہے میرے ہاتھ پاؤں مفلوج ہو جائیں؟ کون چاہتا ہے میں اندھا ہو جاؤں؟ کون چاہتا ہے میں بہرا ہو جاؤں؟ ہمیں اتنی عقل نہیں ہے کہ جب تک اللہ چاہتا ہے یہ آنکھیں دیکھتی ہیں، جب تک اللہ چاہتا ہے یہ کان سنتے ہیں، جب تک اللہ چاہتا ہے یہ ہاتھ کام کرتا ہے، جب تک اللہ چاہتا ہے یہ ٹانگیں اور پاؤں کام کرتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم اٹھ جاتا ہے تو یہ پاؤں بھی مفلوج ہو جاتا ہے، ٹانگیں بھی مفلوج ہو جاتی ہیں، پاؤں بھی مفلوج ہو جاتے ہیں، آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، کان بہرے ہو جاتے ہیں، سنائی نہیں دیتا انسان کو۔ اور یہی آزاد جو ہے نا ہمارے، ہم کہتے ہیں جی ہم تو کمرے کے اندر اکیلے تھے۔ انسان کتنا بیوقوف ہے، اکیلا کبھی بھی نہیں ہوتا انسان۔ اگر انسان یہ تصور کر لے کہ آزاد میرے ہیں، تب بھی انسان اکیلا نہیں ہوتا۔ یہ کرامن کاتبین بھی موجود ہے، اور انسان کی حفاظت کے لیے علماء نے لکھا کہ 2 فرشتے آگے اور 2 فرشتے، 4 فرشتے وہ ہیں
ہر انسان کے ساتھ. اور ایک فرشتہ وہ ہے جو انسان کے دل میں نیکی کا خیال پیدا کرتا ہے. ایک شیطان وہ ہے جو برائی کا خیال پیدا کرتا ہے. انسان اکیلا کیسے ہوا؟ اکیلا تو کبھی بھی نہیں ہوتا انسان. وہ وزداد رات زجرن کیا ہے کہ بعض لوگوں پہ فرشتے جو ہیں وہ ڈانٹتے ہیں. فرشتے جب انسان گناہ کرتا ہے، برے اعمال کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، انسان کہتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے کون پکڑ رہا ہے، یا میری زبان کون روک سکتا ہے، جو مرضی میں زبان سے بک لوں، مجھے کون روک سکتا ہے. لیکن انسان کو یہ پتا نہیں کہ لعنت کرنے والا لعنت کر رہا ہے تمہارے اوپر. وزداد رات زجرن، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈانٹتے ہیں انسان کو، ملامت کرتے ہیں انسان کو. جب انسان گناہ کرتا ہے تو میرے ساتھ جو فرشتے ہیں وہ ڈانٹتے ہیں کہ رک جا، نہ یہ کام کر، ملامت کرتے ہیں. انسان جو ہے، اگر مصیبت تو یہی ہے کہ انسان نہ قرآن پڑھتا ہے نہ اسے سبق حاصل کرتا ہے. کتنی دفعہ بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ چیزیں بھی گواہی دیں گی انسان کے اعضاء، اور پھر انسان کے جو لکھے ہوئے اعمال ہیں فرشتوں کے، وہ بھی گواہی دیں گے. اور پھر یہ زمین جس پہ ہم بیٹھے ہیں، یہ زمین بھی گواہی دینے والی ہے. جس زمین پہ چل کے آئے ہیں نا، قدم ایک ایک قدم چل کے آئے ہیں، اور جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک ایک مسجد کی طرف چل کے جانا، ایک ایک قدم جو ہے وہ تمہارے درجات بڑھاتا ہے، تمہاری نیکیاں بڑھتی ہیں، تمہارے گناہ اسے کم ہوتے ہیں. یہ ایک ایک قدم جہاں ہم رکھتے ہیں وہ زمین گواہی دے گی. اذان کے لیے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو دائیں طرف کے جتنے بھی حجر ہیں، شجر ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری قیامت کے دن گواہی دیں گے. جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے مؤذن کی، آگے بھی، پیچھے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، جہاں تک جو چیز وہ سنتی ہے، وہ اذان وہ قیامت کے دن گواہی دے گی مؤذن کے لیے. اور یہ زمین جس پہ کوئی انسان نیکی کرتا ہے، نیکی کی گواہی دے گی، اور اگر برائی کرتا ہے تو برائی کی گواہی دے گی. یوم تحدث اخبارہا، قیامت کے دن یہ زمین جو ہے یہ اپنی خبریں دے گی اللہ تعالیٰ کو کہ ہاں میرے اوپر اس نے یہ فلاں فلاں گناہ کیے تھے جن سے یہ انکار کر رہا ہے. انکار کر کے انسان بچ نہیں سکتا، کہیں جا نہیں سکتا، کہیں فرار نہیں ہو سکتا. جکڑا ہوا ہے انسان سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں. انسان آزاد نہیں ہے. ذرہ ذرہ دہر کا زندانی تقدیر ہے. علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اس انسان تو بڑی بات ہے، اس کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے باندھ کے رکھا ہے. ذرہ جو ہے وہ حرکت نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم گیا ہے. یہ چاند اور ستارے اور سورج اور جو کچھ بھی ہے، یہ پانی ہے، پہاڑ ہے، جانور ہیں، جو کچھ بھی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر ایک ذرہ حرکت نہیں کر سکتا، ایک پتہ نہیں گر سکتا. اور پھر یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں جو اللہ کے حضور گواہی دیں گی، یا اللہ ہم نے دیکھا اس کو، ہم نے سنا اس نے یہ کام کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی علم ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اللہ تعالیٰ کی جو لوح محفوظ ہے اس میں بھی ہر بندے کا عمل لکھا ہوا. نامہ اعمال الگ ہے، جو فرشتے نامہ اعمال تیار کر رہے ہیں وہ الگ ہے نامہ اعمال، اس کے لیے الگ یہ بات ارشاد فرمائی. کل صغیر و کبیر مستتر، ہر چھوٹا بڑا گناہ لکھا گیا ہے. اور یہ بات الگ فرمائی وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، کہ لوح محفوظ میں تمہارے اعمال بھی محفوظ ہیں. نامہ اعمال الگ ہے، لوح محفوظ میں الگ ہے، ان اجزاء کی گواہی الگ ہے، زمین کی اور درختوں کی اور دیواروں کی اور کمروں کی اور مکانوں کی گواہی یہ الگ ہے. کہاں انسان جا سکتا ہے بات. فرمایا کہ اس روز انسان کی زبان بھی اور ہاتھ بھی اور پاؤں بھی اس کے اعمال کی گواہی دیں گے. آگے فرمایا کہ یوم دن
یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیں گے، نہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کمی۔ جو کچھ کیا، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ذرے کے برابر بھی جو نیکی یا برائی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ میزان میں ڈال دیں گے۔ ان اللہ هو الحق المبین، بے شک اللہ تعالیٰ حق کو ظاہر کر دینے والا ہے، کوئی بات چھپی نہیں رہے گی قیامت کے دن۔ اللہ اعلان یہ کہا جائے گا، یوم التغابن، ہار جیت کا دن، وزن ہوگا میزان پہ، اور فرشتہ کہے گا کہ فلاں ابن فلاں آئے، اس کا نامہ مال تیار ہے، اس کا پرنٹ تیار ہے، فلاں ابن فلاں آئے لوگوں کے سامنے، سب کو پتہ چلے گا کہ ہاں دنیا میں تو یہ سٹار لگے ہوئے تھے، دنیا میں تو اتنے آزاد لگے ہوئے تھے، بڑے بڑے میڈل لٹک رہے تھے، یہ صاحب ہیں وہ۔ بڑا سخت وقت آنے والا ہے، بہت کٹھن وقت آنے والا ہے، بڑا یہ سخت امتحان ہے زندگی کا، واللہ بہت کٹھن زندگی ہے، بڑی مشکل ہے یہ زندگی، آسان نہیں ہے، بہت کٹھن امتحان میں ڈالا ہے اللہ نے۔ یہ اللہ نے جو فرمایا نا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، یہ قرآن ہم نے پیش کیا آسمانوں پہ، آسمانوں نے کہا نہیں نہیں ہم یہ ذمہ داری نہیں لیتے، آسمانوں نے انکار کر دیا۔ زمین کے سامنے پیش کیا کہ یہ ہمارے اوامر اور نواہی ہیں، تم اٹھا لو، زمین نے کہا نہیں نہیں اشفقنا منہا، یا اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم نہیں اٹھا سکتے۔ والجبال، پہاڑوں کے سامنے اس قرآن کو پیش کیا کہ یہ تم ذمہ داری اٹھا لو، اشفقنا منہا، وہ بھی ڈر گیا کہ یا اللہ ہم نہیں اٹھا سکتے، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ حملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا، انسان نے کہا یا اللہ مجھے دے دے، میں اٹھاتا ہوں اس کو، ظلوما جہولا، ظالم بھی ہے جاہل بھی، نہیں اٹھا سکتا تھا، اٹھانے کے قابل نہیں تھا، آگے بڑھ کے کہہ دیا یا اللہ دے دے مجھے، میں اٹھاتا ہوں، ظالم ہے یہ۔ جاہل اس لیے کہا کہ اس کو یہ پتہ نہیں کہ اٹھانے کا انجام کیا ہو، جو درگت بننے والی ہے بعد میں اس کو اٹھانے کے بعد اگر اس پہ عمل نہ کیا تو جو انجام ہونے والا ہے اس سے یہ غافل ہے، جاہل ہے یہ۔ بہت کٹھن امتحان ہے، بڑا سخت امتحان ہے یہ زندگی جو ہے۔ اور یہ ہے ایک ہی بار، بار بار نہیں ہے۔ پچھتاوے سے کوئی انسان کو حاصل نہیں ہوگا، جتنا انسان پچھتاتا رہے، جتنا مرضی نادم ہوتا رہے یا اللہ ایک دفعہ جانے دے ایک دفعہ جانے دے، وہ نہیں ہوگا۔ جو ایک دفعہ میں ایک امتحان میں ایک دفعہ میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو ایک دفعہ میں ناکام ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا، دوبارہ اس کو امتحان نہیں لیا جائے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے پھر وہی وائنڈ اپ کر دیا ہے ساری بات کو کہ جن لوگوں نے بہتان لگایا حضرت عائشہ پہ، یہ ایک عام اصول ہے دنیا کا بھی، اور اللہ نے بھی قانون بنا دیا اور بتا دیا الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتوں کا نباہ خبیث مردوں سے ہوگا، خبیث عورت ہوگی نیک سے نباہ نہیں ہوگا۔ دونوں میں سے جب تک دونوں نیک نہ ہوں، جب تک نباہ نہیں ہوتا، یا تو دونوں خبیث ہوں تب نباہ ہوگا، یا دونوں نیک ہوں تب نباہ ہوگا۔ شاک و شبہ کے حوالے سے تو بات واضح ہے کہ جب انبیاء جو ہیں وہ پاک ترین ہستیاں ہیں دنیا کی، سب سے زیادہ تقوی والی، سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ پاکیزہ ہستیاں ہیں، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ پاک ہستی کے ساتھ خبیث ہستی جو ہے وہ جمع ہو جائے یا اس کا نکاح ہو جائے، یہ ممکن نہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے وہ 10 آیتیں برات کی نازل کرنے کے بعد پھر بالواسطہ طور پہ حضرت عائشہ کی برات کر دی کہ یہ اصول کے خلاف ہے کہ اگر عائشہ جو ہے
وہ ناپاک ہیں تو پھر نبی بھی ناپاک ہوگا، اور اگر نبی پاک ہے تو یہ پکی بات ہے کہ اس کی بیوی بھی پاک ہے۔ دونوں کا نباہ ممکن نہیں ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک جو ہے نمازی ہے، دوسرا بے نماز ہے، تو نہیں، نباہ نہیں ہو۔ والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مرد جو ہیں ان کا نباہ خبیث عورتوں کے ساتھ۔ بار بار یہ تاکید کی کہ، اور پھر اس سے بڑا سبق ہمیں بھی ملتا ہے، دنیا پڑھا کے دین پڑھی ہوئی لڑکی سے نکاح نہ کریں، پھر نباہ نہیں ہوگا ان کا۔ آپ نے اپنی بچی کو دین پڑھایا ہے تو دنیا دار سے نکاح نہ کریں۔ دین اور دنیا دونوں اکٹھے نہیں ہوتے۔ دین پڑھایا ہے تو پھر دیندار عورت ہی دیکھیں، اور اگر دنیا پڑھائی ہے، وہ ہمارے جدہ کے دوست سے، وہ ابھی ہمارا بیٹا ہے، اس کے لیے رشتہ دیکھیں، کوئی اچھا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ میں نے پوچھا کتنی نمازیں پڑھتا ہے؟ آج ہی 3 پڑھ لیتا ہے، کبھی 4 پڑھ لیتا ہے۔ میں نے کہا پھر کوئی ایسی لڑکی ملی نا جو 3-4 نمازیں پڑھنے والی ہوئی تو پھر بتا دوں گا۔ نباہ نہیں ہوگا۔ ایک 5 نمازیں پڑھتا ہے، ایک 2 یا 3 پڑھتا ہے، تو وہ نباہ نہیں ہوگا۔ جیسا وہ اصول اللہ نے بتا دیا نا، خبیث کا خبیث کے ساتھ نباہ ہوگا اور پاک کا پاک کے ساتھ نباہ ہوگا۔ فالطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں جو ہیں وہ پاک مردوں کے لیے۔ حضرت عائشہ پاک ہیں، اس لیے ان کا نکاح ہوا پاک مرد سے، اسی لیے نباہ ہوا۔ نباہ نہیں ہوا بلکہ اللہ کے رسول نے تو فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس سے زیادہ محبت ہے آپ کو؟ فرمایا کہ ابوبکر صدیق سے، نہیں، فرمایا کہ عائشہ سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ سب سے زیادہ کائنات میں سب سے پہلا نام حضرت عائشہ کا لیا کہ حضرت عائشہ سے۔ صحابی نے دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ مردوں میں سے؟ فرمایا مردوں میں سے اس سے باپ سے محبت۔ اس خاندان کے بارے میں تم تحفے لگاتے ہو، اللہ کی برات آنے کے باوجود یہ سمجھتے ہو کہ معاذ اللہ وہ گناہ سے پاک نہیں تھے۔ جہنم میں جانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ نہ ہو، صرف یہ ایک گناہ کافی ہے جہنم میں جانے کے لیے۔ بڑا کوئی نیک، بڑا متقی ہو، بڑا موحد ہو، جو کچھ بھی ہو، جتنی مرضی نیکیاں لے کے آئے، اگر یہ عقیدہ ہے اس کا تو ساری نیکیاں غارت ہو جائیں گی۔ ایک گناہ یہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، عذاب، بدترین عذاب کے لیے یہ گناہ کافی ہے۔ والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ والطیبون للطیبات، پاک مرد پاک عورتوں سے نباہ کریں گے، پاک مرد پاک عورتوں سے نباہ کریں گے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اور جن پہ یہ الزام لگایا گیا ہے وہ بالکل بری ہیں اس الزام سے۔ پھر اللہ نے برات کر دی۔ پورے یہ 2 رکوع ہیں سورہ نور کے، اور ان 2 رکوع سے پہلے جو رکوع ہے وہ تو ویسے تمہید کے طور پہ احکام بیان کر دیے کہ تمہیں لگانا یہ جرم ہے، زنا کرنا یہ جرم ہے، اس کی یہ سزا ہے، اور لیان یہ ہے تو اس کی یہ سزا ہے۔ پہلا رکوع تمہید کا، دوسرا رکوع جو ہے وہ برات کا، اور تیسرا رکوع جو ہے اگرچہ وہ اختتام ہے، تتمہ ہے اس رکوع کا، لیکن اس میں باتیں ساری وہی اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں کہ تم نے یہ کیسے تصور کر لیا کہ پاکیزہ مرد اور سب سے جو کائنات کا سب سے زیادہ پاک، سب سے زیادہ متقی اور سب سے اللہ کا محبوب نبی ہے، اس کے گھر میں کوئی گناہگار عورت آ جائے؟ وہ تو نوح علیہ السلام اور جو لوط علیہ السلام ہے ان کے بارے میں بار بار وضاحت کی ہے علماء نے۔ ایمان نہیں لائیں لیکن بدکار نہیں تھیں وہ۔ یہ ممکن نہیں کہ نبی کے گھر میں کوئی بدکار عورت آئے، یہ اللہ کا اصول نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو الزام ان پہ لگایا گیا وہ بالکل بری ہیں اس سے، لہم مغفرۃ و رزق کریم، اور ان کے لیے بالکل مغفرت ہے، اللہ کے ہاں بخشے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے نعمت بری جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عقائد کے معاملے میں بڑی ضروری بات ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کا تعلق عقائد سے ہے، اور اس معاملے میں اپنے آپ کو بالکل بڑا واضح رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام کا معاملہ، صحابیات، ام المومنین، اہل بیت جتنے بھی ہیں، ان کے بارے میں
انسان کے ذہن میں معمولی سا جو ہے نا کوئی گستاخی والی بات وہ نہیں آنی چاہیے، سارا ایمان برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک موت کرے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ہمارے درس کے ساتھی ہیں ظفر صاحب، وہ علیل ہیں کافی دیر سے، تو درخواست کی ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور اسی طرح ایک اور بھائی ہیں انہوں نے درخواست کی ہے کہ ان کو مالی پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مالی پریشانی دور فرمائے۔ اور ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ان کے بیٹے نے 2 شادیاں کی ہیں، اور کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بیوی کو وہاں رکھے اور ایک بیوی کو یہاں رکھے؟ بات یہ ہے کہ شریعت کا جو حکم ہے نا وہ ہے عدل کرنا۔ تو عدل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک کی طرف پلڑا جو ہے وہ جھک نہ جائے۔ اگر تو ایک بیوی جو ہے وہ اس بات پہ آمادہ ہے، ایک صورت تو اس کی یہ ہے 1 سال ایک بیوی کو رکھیں، دوسرے سال دوسری بیوی کو رکھیں اور ان کے درمیان عدل رکھیں، یا پھر اگر کوئی اور صورت ہو یا مجبوری ہو تو پھر دونوں کی رضامندی سے اگر کوئی کام کر لیا جائے تو اس میں پھر کوئی حرج کی بات نہیں۔ مثال کے طور پہ دونوں میں سے ایک جو ہے وہ اس بات پہ آمادہ ہو کہ اگر آپ دوسری بیگم کو مستقل طور پہ وہاں رکھتے ہیں اور مجھے یہاں خرچ دیتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ شرط نہیں تھی عدل کی، لیکن حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مرضی سے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی اور اس پہ وہ راضی تھیں۔ اب یہ جو صورتحال ہے، بعض اوقات کوئی ایک خاتون جو ہے اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے یہ کمپرومائز کر لیتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم اس طرح راضی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں کی رضامندی سے اگر کوئی بھی معاملہ طے کر لیا جائے تو انشاءاللہ پھر اس پہ مواخذہ نہیں ہوگا۔
لیکن اگر ایک کو شکایت ہو کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور دوسرے کے ساتھ جو معاملہ دوسری طرح کا ہو رہا ہے تو پھر یقیناً مواخذہ ہوگا، اور وہ مواخذہ بڑا سخت ہے اس اعتبار سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 2 نکاح کرتا ہے یا 3، یا اللہ تعالیٰ معاف کرے، لوگ تو ایسے مذاق اور استہزاء کرتے ہیں، حکم جو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہی آدمی نکاح کرے ایک سے زائد جو عدل کر سکتا ہے، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جو عدل نہیں کرے گا قیامت کے دن اس کا آدھا دھڑ مفلوج ہوگا۔ جب وہ قبر سے اٹھے گا نا تو اس نے چونکہ عدل نہیں کیا، دونوں میں برابری نہیں کی، لہذا اس کا آدھا دھڑ جو ہے مفلوج ہوگا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جس وجہ سے بھی 2 شادیاں کر لیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن دونوں کی رضامندی سے جو بھی طے کر لیں وہ ٹھیک ہے، دونوں کی رضامندی شامل ہونی چاہیے، پھر انشاءاللہ بال نہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اذل الشرك والمشركين اللهم دمر اعداء الدين اللهم نور قلوبنا بنور الايمان اللهم ثبتنا على الاسلام اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم